شاہد افریدی کا ایک بیان آتا ہے، اس سے دیش کو بڑی ناراضگی ہوتی ہے، ہر ایک کسی کو غصہ آ جاتا ہے۔ نشچت طور پہ آپ کو بھی غصہ آیا ہوگا، آپ کا کیا جواب ہے؟ جینٹل مینز گیم کھیلنے والے شاہد افریدی ایسے بیان دیتے ہیں۔ سر دیکھیے، یہ سب چھوٹے موٹے کرکٹر ہیں، ان کو نہ نیشن بلڈنگ معلوم، کیونکہ یہ دیکھے ہی نہیں نیشن بلڈنگ کس کو بولتے ہیں، نہ ان کو انسان کی جان کی قیمت کیا ہوتی ان کو نہیں معلوم، تو یہ بکواس بکتے رہتے ہیں۔ مگر میرا ماننا ہے کہ میں شروع سے کہا ہے کہ ہم جب کبھی بھی پاکستان سے بڑے بڑے ٹورنامنٹس میں حصہ لیتے ہیں، میرا سٹینڈ یہ رہا کہ ان سے مت کھیلیے۔ آپ کیوں کھیلتے اسپورٹس؟ آپ کرکٹ کھیل رہے ہیں، آپ کبھی ہاکی کھیل رہے ہیں، اور ٹی وی رائٹس ان کو بھی مل رہے ہیں، ان کو پیسہ مل رہا ہے، تو یہ تو ہم کو ایک ڈیسیشن لینی چاہیے۔ جب آپ سب چیز کر رہے ہیں اور وہ برابر پروموٹ کر رہا ہے ٹیررزم کو، تو پھر کیسے ہم یہ کیسا اسپورٹس کے کیسے ایونٹس ہوں گے یہاں پر؟ اویسی صاحب، ایک طرف ہے پاکستان کی دھمکی اور دوسری طرف ہے ان کا قبول نامہ۔ خواجہ آصف کہتے ہیں کہ ہم نے امریکہ کے لیے، یورپ کے لیے ڈرٹی گیم کیا۔ Welcome to Saptagiri NPS University. Admissions open for BE, BCA, MBA and MCA for the academic year 2025-26. Enroll now. بلاول بھٹو خود ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے آتنکیوں کو گروم کیا ہے۔ ان دونوں چیزوں کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کیسے اسیس کرتے ہیں؟ تو پورا اوپنلی قبول نامہ ہے ان کا۔ یہ تو اتنی بے شرمی سے یہ بات کہہ رہے ہیں، مگر آپ نے یہ نہیں سوچا کہ کتنے ہزاروں لوگوں کو آپ نے مروا دیا؟ آپ کا ضمیر اب جاگا؟ جب نہیں جاگا ضمیر آپ کا، جب آپ کو اسلام یاد نہیں آیا؟ اب اسلام یاد آ رہا آپ کو؟ جب آپ کو قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یاد نہیں آئی، اب یاد آ رہا آپ کو؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف اسلام کو استعمال کرتے بھارت کے خلاف، اور جب آپ استعمال ہوئے ان ویسٹرن پاورز کے ساتھ، تو آپ کیا تھے؟ جب مسلمان نہیں تھے کیا جب آپ؟ یہ دیکھ لیجیے کتنا ان کی ہپوکریسی اس میں ہے۔ یعنی آپ بول رہے کہ ہم ڈرٹی گیم کا حصہ تھے، آپ نے کتنے لوگوں کو مروایا؟ کتنے کہاں دنیا میں لوگ مارے نہیں گئے؟ 26/11 کا ہمارے پاس واقعہ ہوا، آپ نے کتنے لوگوں کو گنٹامنے بے پہنچا دیا؟ وہ کیا تھا پھر؟ یہی تو ان کا پرابلم ہے کہ کسی کے نام پہ بک جاتے ہیں، ہائیسٹ بیڈر کے نام پہ بک جاتے ہیں، اور پھر چند سالوں کے بعد بولتے کہ ہاں وہ ایسا تھا، اب نہیں ہے۔ ابھی بھی ہو رہا ہے نا، ابھی بھی کر رہے ہیں، کہاں نہیں کر رہے ہیں؟ ہر جگہ کر رہے ہیں۔ آپ جو بات کر رہے ہیں اویسی جی، میں اب یہ جو میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں یہ اس لیے کیونکہ آپ کا یہ والا جو براڈ کاسٹ ہے یہ انٹرنیشنل جو ہمارے آڈینس ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں لیاقت علی کی، میں بات کر رہا ہوں ایوب خان کی، میں بات کر رہا ہوں جنرل پرویز مشرف کی، میں بات کر رہا ہوں جنرل کیانی کی۔ ان کا ہمیشہ سے ایک ہی ریٹورک رہا ہے پاکستان کے لیے۔ جب وہ بھارت کی پرگتی دیکھتے ہیں تو وہاں کے لوگ آواز اٹھاتے ہیں، لیکن پھر وہ اسلام کے نام پہ سب کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک ریٹورک کو ابھی آپ نے کچھ کہا ہے، اگر آپ چاہیں تو اس کے اوپر آپ ہمیں وہاں کی جنتا کو آپ کیا میسج دینا؟ نہیں، وہاں کی جنتا کو، وہاں کی عوام کو ہم یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ دونوں دیش ایک ہی وقت میں آزاد ہوئے، ایک ہی وقت میں آزاد ہوئے۔ آج بھارت کس مقام پر کھڑا ہے؟ آپ کیوں اس مقام تو چھوڑیے، آپ تو کوسوں نظر نہیں آتے؟ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کبھی آپ اپنے حکمرانوں سے پوچھا آپ نے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ کے پاس اتنے زیادہ لوگ غریب ہیں، بھوکے ہیں؟ ٹھیک ہے، بھارت میں بھی غریبی ہے، اس کا انکار نہیں ہے، مگر یہاں پہ پروگرامز ہیں، سب ہوتا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ کے بارڈرز ابھی سیف نہیں ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے کہ جو بیچارے ٹو نیشن تھیوری کے نام پر بڑا فخریہ بھارت چھوڑ کر بھاگے تھے، آج ان کو مہاجر کہہ کر پکارتے ہیں؟ پھر وہ مہاجروں میں بھی 2 گروپ ہو گئے، ایک صاحب لندن میں بیٹھے، ایک صاحب یہاں بیٹھے ہیں۔ تو یہ تو دین اسلام تو نہیں رہا نا۔ اگر آپ اسلام کی بات کر رہے ہیں تو پھر آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اسلامی تعلیمات کو اگر آپ سامنے ملوز رکھیں گے تو پھر یہ سب کیسے ہو رہا ہے آپ کے ملک میں؟ آپ بھارت پہ انگلی اٹھاتے، ٹھیک ہے، ہم تو کوئی تھیوریٹیکل کنٹری نہیں ہے، مذہبی کنٹری نہیں ہے، یہاں پہ تو ہمارا کوئی اس دیش کا ریلیجن ہی نہیں ہے،
ہم سب ریلیجن کو مانتے، جو کسی بھگوان اللہ کو نہیں مانتا اس کو ہی مانتے ہیں، مگر آپ کے پاس تو ضروری ہے کہ آپ کا پریزیڈنٹ، آپ کا پرائم منسٹر مسلمان ہی ہو. تو آپ یہ کیا آپ نے پھر کون سا آپ نے کیا حاصل کیا؟ آپ نیوکلیر بام کی بات کرتے ہیں بھائی، جو آپ کے لوگ غریبی میں پس رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، ان کے بارے میں تو بتائیے. کتنا وہاں پر عصبیت کے مظاہرے ہوتے ہیں وہاں پہ. سب لوگ دیکھ رہے ہیں، جانتی ہیں دنیا اس چیزوں کو.